لاکھوں روپیوں خرچ کرنے کے بعد کسی الیکشن میں کوئی کامیاب ہوتا ہے تو لوگ اس شخص کے کندھوں پر لے کر جلوس نکالتے ہیں۔ کسی مسجد کا صدر کوئی بن جاتا ہے تو لوگ اس صدر کی گل پوشی و شال پوشی کرتے ہیں۔ کسی عہدے پر کوئی فائز ہو جاتا ہے تو اسے تہنیت پیش کی جاتی ہے، جبکہ تمام کامیابیاں عارضی ہیں اور کچھ ہی دن بعد یہ عہدے اور عہدیداران بدل جاتے ہیں۔ پھر نئے عہدیدار آ جاتے ہیں اور ان عہدیداروں کے ساتھ بھی یہی گل پوشی و شال پوشی کی روایت قائم ہو جاتی ہے۔ ملک بھر میں اسکولوں اور کالجوں کے بورڈ امتحانات ہو رہے ہیں۔ ان امتحانات میں مسلمانوں کے بچے نمایاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ قوم مسلم کے بچے اپنی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے لاکھوں طلباء کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ڈسٹنکشن نمبرات یا فرسٹ کلاس نمبرات کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ ایسے میں ان بچوں کی صلاحیتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، نہ ہی ان ڈسٹنکشن نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلباء کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، نہ ہی ان کی گل پوشی کرنے کے لیے کوئی ادارہ یا سماجی کارکن آگے بڑھتا ہے۔ ایسے میں قوم مسلم کے یہ ہونہار بچے اپنی بے جا صلاحیتوں کے باوجود ہمت افزائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت مسلمانوں میں اب بھی تعلیم کی اہمیت عام لوگوں میں آئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک کالا اکشر بھینس کے برابر ہے۔ وہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں اپنے بچوں کی کامیابی پر باقاعدہ جشن مناتے ہیں، باضابطہ طور پر ان بچوں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے انہیں انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، ان بچوں کو مبارکبادی دینے کے لیے خود ان کے گھر پہنچتے ہیں، جبکہ مسلمان ایک طرح کی خلش کا شکار رہتے ہیں۔ وہ اپنے ہی قوم کے بچوں کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے ان بچوں کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ ان حالات میں بچے کیسے آگے چل کر قوم کے احسان مند رہیں گے؟ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر مستقبل میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں یا پھر مستقبل میں کسی ایسے شعبے سے جڑتے ہیں جہاں سے مسلمانوں کی خدمت ممکن ہو سکے، تو وہ قوم کو کیوں کر یاد رکھیں گے؟ جس طرح سے ہم معمولی گرام پنچایت کونسلر الیکشن میں کامیاب ہونے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اگر اسی طرح سے SSLC PUC ڈگری کے امتحانات میں کامیاب ہونے والے طلباء کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں انعامات سے نواز کر ان کی گل پوشی کرتے ہیں تو ان بچوں میں بھی مزید کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ جاگے گا اور یہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی لیں گے۔ یہی نہیں، ان کی کامیابی اور حوصلہ افزائی کو دیکھ کر دوسرے بچوں میں بھی جوش بڑھے گا اور وہ بھی ایسی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہر قوم ان کے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو مسلمان اپنے قوم کے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے سامنے تعلیم یافتہ نوجوانوں اور نونہالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کرناٹک کے ایک چھوٹے سے شہر بھٹکل کی قوم کو سلام ہے، جہاں پر رابطہ نامی تنظیم ان کے یہاں کامیاب ہونے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے خاص جلسوں کا انعقاد کرتی ہے اور رابطہ تنظیم بچوں کو انعامات سے نوازنے کے علاوہ بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بھی رہنمائی کرتی ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے مسلمان اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مستقل نظام بنائیں، ورنہ کامیابی کی راہ پر چلنے والے بچے اپنی ہی قوم سے بدظن ہو جائیں گے۔ شمشیر بے نعیم کی خصوصی پیشکش، انقلاب نیوز، بنگلورو۔